السلام علیکم، ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں ذرار کھڑو، میرے ساتھ ہے شاہزیب جلانی، اور آج کالرز ڈے ہے تو ہم آپ کی ہی بات سنیں گے اور کوشش کریں گے جواب دینے کی، اگر ہمارے پاس کوئی جواب ہوا تو. ہمارے نمبر ہیں 0213 اور 27 کی جگہ آپ 29 اور 30 بھی ڈائل کر سکتے ہیں. ہمارے پہلے کالر ہیں ڈاکٹر بدر سمرو کراچی سے. السلام علیکم سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے جگا دیا ہے، میرا اچھی نام بات ہے. پروفیسر ڈاکٹر بدر سمرو ہے. میں 2018 سے ریٹائر ہوا ہوں. 2 مرتبہ ڈین رہا ہوں. پہلے میں سندھ یونیورسٹی کا ڈپارٹمنٹ آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کا چیئرمین تھا. پھر میں جو ہے وہ علما یونیورسٹی کا ڈپارٹمنٹ آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اینڈ فیشن اسٹڈیز کا ڈین رہا. اس کے بعد میں یونیورسٹی آف آرٹ اینڈ کلچر کا ڈین رہا. ماشاءاللہ. اب ہماری جو گزارش ہے وہ صرف میں اکیلے بندے کی نہیں ہے، پاکستان کے 5.5-6 لاکھ بندوں کی ریکویسٹ ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان کے 3 صوبوں KPK، پنجاب، بلوچستان اور اسلام آباد کے لوگوں کو ہمارے جو وزیر اعظم ہیں حافظ العزیز وزیر اعظم، انہوں نے اعلان کیا تھا اپریل میں 10% ریٹائرمنٹ والوں کے لیے اعلان کیا تھا کہ ان کو یہ دیں گے. 3 صوبوں نے دے دیا، اسلام آباد نے دے دیا، لیکن سندھ صوبہ نہیں دے رہا. تو میری جو ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ہمیں ملنا چاہیے، کیونکہ وزیر اعظم ایک پورے پاکستان کا ہوتا ہے، کسی صوبے کا نہیں ہوتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ظاہر ہے آپ نے پوچھا ہوگا کہ کیا مسئلہ ہے، تو کیا آپ کو بتایا گیا ہے؟ یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کے برابر جو ہے وہ 10% بھی دیا جائے اور جولائی سے 5% بھی دیا جائے. یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے. نہیں، وہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ تو ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ کی بات ہوتی ہے، مطلب جو بھی سندھ جو محکمہ ہے اس میں جو ڈیل کرتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ مطلب وہ سنتے کب ہیں بابا؟ ان کے ہاں تو ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے، جیے بھٹو. اس میں عوام کے مسائل مر جاتے ہیں. ہم جو فقیر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بابا عوام ہے، مسائل ہیں، ان کی ضرورتیں ہیں. تو پورے پاکستان میں صرف سندھ واحد صوبہ ہے جن کو ابھی تک وہ 10% جو اپریل میں شہباز شریف نے پرائم منسٹر کے پوزیشن لینے کے بعد اپلائی کیا تھا، اعلان کیا تھا، وہ ملنا چاہیے. اچھا، یہ وفاق کا مسئلہ ہے، صوبے کا مسئلہ ہے؟ کیونکہ پرائم منسٹر نے اگر اعلان کیا ہے یار میرا خیال ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد تو صوبے کا مسئلہ ہوگا. نہیں، اور جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ میڈیا اسٹڈیز کے تھے تو آئی تھنک یونیورسٹی کے تھے، تو ظاہر ہے کہ وفاق ہوا نہیں، کیا ہوا نہیں، پھر صوبہ ہوا. ہاں صوبہ آئی تھنک صوبائی مسئلہ ہے. اگر وفاقی مسئلہ ہوتا تو پھر تو یہ ہو گیا ہوتا ہے نا. ہاں، تو بہرحال آپ نے یہ بات رکھی ہے. آئی ہوپ کہ سننے والے سنیں اس کو. ہاں نہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ان تک آپ کی آواز پہنچ جائے. کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی تو ہمارے اگلے کالر ہیں سعید رشید صاحب. جی، کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ ایک تو آپ کو بریکنگ نیوز دینی ہے اور ایک تجزیہ دینا ہے. بتائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کوئی ڈیسیجن لیتا تھا، چاہے جنگ کا ہو، امن کا ہو، معاہدے کا ہو، ریٹریو کا ہو، آگے بڑھنے کا ہو، تو وہ صحابہ رسول سے مشاورت کرتے تھے، جبکہ ان کے سارے ڈیسیجن جو ہے وہی کی روشنی میں ہوتے تھے. مگر دنیا میں ایک ایسا لیڈر پیدا ہو گیا کہ جو کرنے سے پہلے، لانگ مارچ سے پہلے، اپنی تقریر میں کیا بک بک کرنی ہے اس سے پہلے کسی سے مشاورت نہیں کرتا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ جتنے ڈیسیجن لے رہا ہے سب پہ یو ٹرن اسے لینے پڑ رہا ہے. یہ بریکنگ نیوز تو نہیں ہوئی نا سعید رشید؟ نہیں، بریکنگ نیوز دے رہا ہوں نا. اچھا نہیں، آپ نے کہا تھا کہ بریکنگ نیوز دیں گے پھر تجزیہ دیں گے، تو آپ نے الٹا کر دیا. تجزیہ ہو گیا. ٹھیک ہے. دنیا سے بڑے بڑے لیڈر، ہٹلر جیسے ون مین شو، اور ایک پاکستان میں پارٹی تھی ون مین شو کی، اس کا نام نشان. اچھا، بریکنگ نیوز یہ ہے کہ اب جو جنگ ہے نا وہ اکتوبر کے الیکشن کی نہیں ہے. اس لیے کہ جو ہماری یہ بریکنگ نیوز ہے کہ جو گورنمنٹ ہے یہ پلان یہ کر رہی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل آئین کے مطابق 1 سال کی ایکسٹینشن لے کے اسے 2024 پہ لے جائے الیکشن. اب عمران صاحب کو اپنی وہ ہو گئی ہے کہ کسی طرح یہ میرے ساتھ بیٹھے ایسا کوئی سین، صحیح صاحب ایسا کوئی ہے نہیں، پروویژن نہیں ہے کہ آپ 1 سال کی ایکسٹینشن لے لے پارلیمنٹ. مطلب وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھوڑی ہے، یہ تو پارلیمنٹ ہے نا، اس کا تو ایک آئین میں ایک مقرر ہے، ایک ٹینیور جو ہے
اور اسی ٹائم پہ الیکشن آپ پہلے کرا سکتے ہیں, بعد میں نہیں کر سکتے آپ. نہیں کرا سکتے ہیں. اچھا چلیں چلیں ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک آپ ہے. کو کیا پتا ہے ان کے بارے میں بس یار شاہ سے, ہو سکتا ہے کہ ایسا ٹھیک کچھ ہے بھی ہو سعید سکتا ہے صاحب, ہمارے ملک میں. ہونے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے سر. میں تو کہتا ہوں کہ سعید صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کو کچھ نہیں پتا. ٹھیک ہے جی. تو کامران علی صاحب ہیں نواب شاہ سے. نواب شاہ چلیں. جی نواب شاہ چلتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام کامران بھائی. یہ اقوال قائد اعظم جو عمل کا پیام دیتے ہیں, ہم دفاتر میں ان کو لٹکا کر ڈیکوریشن کا کام لیتے ہیں. واہ, سر ہمارے ساتھ ایک بہت ہی سنگین مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو کے دے رہا ہے. تو ہماری گزارش ہے وزیر اعظم پاکستان سے بھی اور وفاقی وزیر توانائی جو ہیں خرم دستگیر خان صاحب, ان سے, کہ یہاں نواب شاہ میں 12 گھنٹے اب بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. جب سے حکومت آئی ہے نا, یہ پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت, جب سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے نواب شاہ میں. اس سے پہلے 5 گھنٹے تھی, 5 رمضان تک 5 گھنٹے تھی. جب سے حکومت تبدیل ہوئی 12 گھنٹے ہو گئی ہے. بہت خوب. اب جبکہ جو چائنا کی پاور کمپنی ہے اس کا بھی 1320 میگا واٹ آج سے شامل ہو گئے ہیں نیشنل گریڈ کے اندر. 110 میگا واٹ ونڈ پاور کے بھی شامل ہو گئے ہیں. روزانہ نئی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں نا وزیر توانائی. تو یہ لوڈ شیڈنگ پہ تھوڑا سا قابو کریں. یہاں بہت زیادہ پریشانی ہے. تھوڑا سا مارکیٹوں کا ٹائم آپ کر دیں کہ بھائی رات کو 8 بجے بند کرنی ہے, تو عوام اس کے لیے تیار ہے. لیکن کیا ہے کہ سارا دن, اب میں دکان کھولتا ہوں صبح جو ہے 10 بجے, ٹوٹل 4 گھنٹے لائٹ ہوتی ہے, رات 8 بجے بند ہوتی ہے جب تک. کامران بھائی, یہ جو آپ جو بجلی کا آپ کہتے ہیں نا, تقریباً ہم 4 ہفتے سے تو میں سن رہا ہوں یہ 12 گھنٹے, ظاہر ہے کہ بہت ہی اس میں انسان تنگ ہوتا ہے. لیکن آپ نے یہ سولر کا آپشن ڈھونڈا ہے, سولر پینل؟ سر سولر کے آپشن کے لیے صرف ایک اے سی چلانے کے لیے 5 لاکھ روپے کا سولر سسٹم لگانا پڑے گا. اے سی کی تو ابھی ضرورت نہیں ہے نا, سردیاں آ چکی ہیں. ابھی تو ضرورت نہیں ہے, لیکن کیا ہے کہ سر اس کے لیے 5 لاکھ روپے کا سسٹم ہے جس کی بیٹریاں 2 سال بعد پھر دوبارہ آپ کو تقریباً 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ روپے کی بیٹری آپ کو تبدیل کرنی پڑے گی. تو اس کے لیے گورنمنٹ اگر جو ہے گورنمنٹ یہ کرے کہ ایٹ لیسٹ بلا سود آسان اقساط میں اگر تاجروں کو یا پھر جو آپ کے صارفین ہیں ان کو قرضہ دے دے, جو جیسے وہ بل ادا کر رہے ہیں اس طرح وہ قرضے کی جو قسطیں ہیں وہ ادا کر دیں, لیکن بلا سود ہو قرضہ. کیونکہ یہاں یہ سیلاب زدہ علاقہ بھی ہے, گورنمنٹ نے کچھ 1-2 مہینے کے بل بھی معاف کیے ہیں. لیکن کیا ہے کہ یہ اب اتنے زیادہ بل, ابھی بھی میرا سر 22,000 روپے کا 1 مہینے کا بل آیا ہے. اچھا, تو مطلب یہ کہ اتنا زیادہ بل افورڈ نہیں کر سکتے. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ بجلی گیس کی قیمتیں اور اوپر جائیں گی, ٹھیک ہے نا. یہ تو صحیح نا, پہلے یہ جو آپ کی جو روایتی بجلی ہے نا وہ اوپر جائے گی. جو سولر کی انہوں نے بات کی نا اس پہ تھوڑا سا میں نے دیکھا ہے, اور پرائم منسٹر نے ابھی میرا خیال ہے کہ اگست سپٹمبر میں کچھ اناؤنس کیا تھا, ایک میجر پالیسی اناؤنس کی 10,000 میگا واٹ. انہوں نے کہا کہ جی ہم سولر پہ شفٹ کریں گے, انڈسٹری کو بھی ڈومیسٹک کسٹمر کو بھی. اچھا, اس میں سب سے بڑی ہچ کیا ہے کہ اس وقت ہمارے یہاں جو سولر کمپنیاں ہیں نا جو مارکیٹنگ کرتی ہیں وہ بالکل تیار بیٹھی ہیں. وہ کہتی ہیں مارکیٹ بالکل لوگ بے چین ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں سولر جانا ہے, ہمیں نہیں کرنا یہ کہ الیکٹرک اور یہ سب. لیکن اس میں یہ ہے کہ جو آپ نے پارٹس منگانے ہیں نا سب سے سستے چائنا کے ہیں, اب وہ امپورٹ رکا ہوا ہے. آپ نے کل پرسوں بھی دیکھا نا وہ امپورٹ ایل سیز, یہ مسئلہ بڑا مسئلہ ہوا ہے اس کا. آرڈر لوگوں نے ایڈوانس میں پیسے دیے ہوئے ہیں کہ جی ہمیں اب دیں, لیکن کئی مہینوں سے چونکہ سولر پارٹس امپورٹ نہیں ہو پا رہے تو وہ سارا رکا ہوا ہے. لیکن مجھے انڈسٹری کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری گورنمنٹ کی بڑی نااہلی ہے, ناٹ جسٹ دس گورنمنٹ, اس سے پہلے والی کی بھی, کہ انہوں نے سولر کو پرائیویٹائز نہیں کیا. ورنہ لوگ تیار ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم قرضے لے کے بھی ہم لگوا لیں گے, آپ سے جان چھوٹے. اچھا, پرائیویٹ سیکٹر میں میرے خیال ہے اکا بینک نے بھی اس پہ کچھ پروگرام سٹارٹ کیا تھا. لیکن اگین دیکھیں کامران بھائی کے میرے خیال کہنا بالکل درست ہے کہ دیکھو صحیح ہے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, اگر آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو آلٹرنیٹیو ہیں اس کے لیے تو لوگوں کو آپ تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کریں نا, اور پھر لوگ خود کریں گے. اگر آپ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا انسینٹیو دے دیں, آپ سے نہیں ہو رہا تو لوگوں کو کرنے دو, لیکن بیچ میں رکاوٹ نہ ڈالیں. پھر ماجد بشیر صاحب ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ خیریت؟ بالکل خیریت سر, آپ سنائیں. اللہ کا شکر ہے. اچھا, بات یہ ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے نا, یہ تو 88 کا الیکشن دیکھا تھا تو ایم کی ایم آئی, اس کے بعد یہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ, تو یہ سارا جو ہے یہ بیلنس آف پاور رہتا ہے نا ملک کے اندر, حکومت بھی اپوزیشن بھی, ساری چیزیں.
اور 2002 کے بعد سے تو یہ 5 سال گورنمنٹ پورے کرتی ہے. وزیر اعظم نہیں کرتا لیکن گورنمنٹ کر جاتی ہے 5 سال پورے. تو ایک نیوٹرل رائے دیکھی جائے تو یہ ہماری جمہوری سائڈ اتنی میچور ہے کہ یہ ساری چیزیں یہ مینج کر لے. کون سی چیزیں؟ اور یہ ساری چیزیں یہ بیلنس آف پاور رکھنا ملک کے اندر, اور نئی پارٹیاں جو ہیں یہ بھی بنتی ہیں. تو جمہوری سائڈ کے جو لوگ ہیں اتنی میچورٹی آ گئی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے ہاتھ میں دے دی جائیں, اور یہ جو ہے کردار جو ہے ہاں پتہ ہے ماجد صاحب, سوری کلام کے لیے معذرت, یہ سوال بہت بار پوچھا جاتا ہے, لیکن پھر اس کے سوال کے جواب میں بھی ایک سوال ہے کہ پھر کیا کریں, مطلب کہ اور کس کو نظام چلانا چاہیے. یہ بھی تو ہم نے ایکسپیریمنٹ ٹرائی کر ہی لیا ہے نا یار. میرے خیال ماسوا بادشاہ بٹھانے ان کا سوال کیا کہ کیا ہماری آرمی اس قابل ہے؟ نہیں, میرا تو خیال ہے پولیٹیکل پارٹیز کا کہہ رہے ہیں نا, پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہے ہیں. ہاں تو پولیٹیکل پارٹیز دیکھیں, ظاہر ہے کہ جیسا جمہور ہوگا ویسی پارٹیاں بھی ہوں گی, تو جو بھی کرنا ہے انہی کو کرنا ہے. تو باقی ہم نے ہر ایک چیز ٹرائی بھی کر لی ہے نا یار, وہ بھی کون سی کوئی صحیح ایکسپیریمنٹ رہی. تو میرا خیال ہے کہ بہتر ہے کہ اس کو ہی چلا کے اور اس کو صحیح طرح چلا کے دکھائیں. یہ نہیں کہ مطلب پیچھے سے اور پھر یہ اور وہ انجینئرنگ یہ اور ہائیبرڈ وہ, مطلب نیم ہائیبرڈ, چلو نیم ہائیبرڈ ہی چلے گا کافی میرے خیال دہائیوں تک, لیکن اسی پٹری پہ ہی چلنا چاہیے. میری جو انہوں نے جیسے کہا نا کہ اب الیکشن جو ہے وہ ٹائم پہ ہو رہا ہے, یہ میرا خیال ہے یہ تیسرا ہوگا نا, تیسرا الیکشن. پیپلز پارٹی, نواز لیگ اور یہ تیسرا ہوگا. نہیں 3 ہو گئے نا. ہاں 3 ہو گئے, یہ چوتھا ہوگا. تو وہ ایک امپرفیکٹ پروسیس رہا ہے, اور اس میں جیسے ہم نے دیکھا کہ پھر ریورس بھی ہوا ہے. اب ہم 2 قدم آگے لیتے ہیں, پھر 1 قدم پیچھے بھی لیتے ہیں. لیکن جو ہم نے باقی ملکوں کو بھی دیکھا ہے کہ اگر پروسیس چلتا رہے, ٹائم پہ الیکشن ہوتا رہے, تو آہستہ آہستہ چھانٹی ہوگی. اور میں ہمیشہ اس کی ایک بڑی مثال یہ دیتا ہوں کہ کسی زمانے میں پیپلز پارٹی پورے ملک کی پارٹی تھی, لیکن سکسیسو جو الیکشنز ہوتے رہے ہیں وہ ریڈیوس ہو کے سندھ کے دیہات تک آ گئی. اور وہ اس میں ٹھیک ہے, وہ ریاست کی بھی زبردستی تھی, وہ سب کچھ بھی تھا, لیکن اپنے بھی جو اعمال ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ وہ بھی کیچ اپ کرتے ہیں. تو اب سیاسی جماعتوں کو اگر آپ چلنے دیں, انٹرفیئرنس نہ کریں, تو کبھی کبھی وہ جو ہے نا چیزیں اپنی جگہ پہ آ جاتی ہیں. اچھا, لیکن دوسری جگہ اس کے ایک اور بھی آرگیومنٹ ہے. اب آج کل ہم بنگلہ دیش کو بڑا دیکھ رہے ہیں نا کہ معیشت بھی ان کی مطلب ہمارے سے تو بہتر ہے, جی ڈی پی وغیرہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں. اچھا, وہاں پر کیا نظام ہے؟ مطلب آن پیپر تو جمہوریت ہی ہے, لیکن اصلیت میں ریالٹی میں تو ایک 1 پارٹی اسٹیٹ ہے اور کافی اتھارٹیرین قسم کی. تو ہم اس طرح کے ماڈلز دیکھتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ماڈل چلے وہ خود ہی ایوالو ہوا ہے نا. ہمارا یہ سوچ ہوتی ہے کہ یار کسی طرح چین کا نظام ہو جائے, لیکن اس کے لیے آپ کو چینی بھی ہونا پڑتا ہے. تو یہ ہمارے مسئلے مسائل ہیں. یہاں سے یہ لے لو, وہاں سے یہ لے لو, کھچڑی بنا لو, پیٹ خراب ہو جاتا ہے. یہ بس ذہن میں رکھے. جیسے ابھی ہم نے پچھلے چند سالوں میں دیکھا کہ امریکہ میں ڈیموکریسی ہے لیکن ٹرمپ وہاں پہ آ گئے, انڈیا میں ڈیموکریسی ہے, مودی آ گئے. تو یہ وہ نظام ہے جو کبھی کبھی جو ہے نا کبھی کبھی بہت گن بلا بھی اوپر پھینک دیتا ہے, لیکن نظام اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ اس کو خود ہی کریکٹ کرتا ہے. جیسے ٹرمپ صاحب فارغ ہو گئے, امید ہے کہ مودی بھی فارغ ہو جائیں گے, الیکشن کے ذریعے ہی ہوں گے. تو ہمیں بس وہ جمہور میں اتنا رکھنا چاہیے یقین کہ وہ چھانٹی وہ کریں, کوئی ڈنڈے والا, کوئی بندوق والا, کوئی ہتھوڑے والا جو ہے نا وہ آ کے یہ کام. اچھا, وہ جب کرتے بھی ہیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ مطلب دیکھو پیچھے چلے آتے ہیں. دیکھیں ابھی اگر پہلے کوئی کالر تھے ہمارے ڈاکٹر بدر سمنا, انہوں نے کہتے ہیں جی بھٹو. اچھا, بھٹو زندہ ہے کیونکہ آپ نے ان کو پھانسی دی ایک طرح سے نا. ذوالفقار علی بھٹو کے اگر آپ وہی سسٹم چلاتے رہتے, صحیح ہے ان کی ایک بہت بڑی امپورٹنس ہوتی, لیکن اس طرح نہیں جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب لوگ کہتے ہیں کہ بار بار نواز شریف آ جاتا ہے, کیونکہ ہر 2 سال 3 سال کے بعد آپ اس کو نکال دیتے ہیں. تو پھر بندے کے پاس ایک کہنے کو بڑی آسان چیز ہوتی ہے کہ جی ہم تو کرنا چاہ رہے تھے, اب کسی نے ہمیں کرنے ہی نہیں دیا. تو پھر وہ جو ہے نا وہ کلینزنگ جن کی آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ جو مطلب دیکھو گاڑی کا انجن چلتا ہے تو صاف رہتا ہے نا. گاڑی کو آپ بند کر کے کونے میں رکھ دو تو آپ کو پتا ہے بیٹری ڈاؤن ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, ٹائر خراب ہو جائیں گے. تو یہ تھوڑا سا جٹوں کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, بس کچھ ایسا ہی ہے. ڈاکٹر مظفر حسین جی ملتان سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی سر, صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر, آپ سنائیں. اچھا, میرا ایک آپ سے کوشچن ہے اور ایک آپ سے ریکویسٹ ہے. ریکویسٹ یہ ہے کہ پاکستان کی لاء کے اعتبار سے میڈیکل کاؤنسل موجود ہے,
نرسنگ کونسل موجود ہے, انجینئرنگ کونسل موجود ہے, اور بہت ساری کونسل موجود ہیں, لیکن ذہنی صحت کے حوالے سے سائیکولوجیکل کونسل کوئی بھی موجود نہیں ہے. یس یہ ریاض فتیانہ صاحب نے پچھلے کچھ عرصہ پہلے کوشش کی تھی کہ پاکستان سائیکولوجیکل کونسل کے حوالے سے انہوں نے کوئی ورکنگ کی, لیکن پھر اس کے اوپر حکومت کا اس کے اوپر کوئی زیادہ انحصار نہیں رہا, زیادہ انٹرسٹ نہیں رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس ملک کے اندر ذہنی صحت کے حوالے سے حکومت کا اگر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو اس معاشرے کی ذہنی صحت کو کس طریقے سے آپ ٹھیک کر پائیں گے. بات تو صحیح ہے سر. اس میں ایک میری گزارش ہے کہ آپ کوئی ایسا پروگرام کریں جس میں سائیکیٹرسٹ کو اور سائیکالوجسٹ کو بلایا جائے اور دونوں کی ڈومین طے کی جائے کہ کون کون سے ڈس آرڈر اور ایشوز جو ہیں وہ سائیکالوجسٹ کے حوالے سے ڈیل کیے جائیں گے اور کون کون سے میٹر جو ہیں وہ سائیکیٹرسٹ کے حوالے سے ڈیل کیے جائیں گے. میں نے ایم فل کیا ہے, آپ سب سے پہلے دیکھیے کہ ماسٹر کیا ہے, 16 سال یہ ہو گیا, اس کے بعد پھر میں نے ایم فل کیا. ذرا میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ جو میڈیکل کی تعلیم ہے وہ انٹر کے بعد 4 سال کا کورس ہے جس میں 1 سال ہاؤس جاب ہے, اس کے بعد ایک بچہ ڈاکٹر بن جاتا ہے. اسی طریقے سے سوشل سائنس میں انٹر کے بعد اگر بی ایس میں جائے گا تو 4 سال کا پروگرام ہے اور اس کے بعد پھر 2 سال ایم فل ہے, 6 سال کے بعد بچہ ایم فل کرتا ہے. اور اس کے بعد اگر وہ پی ایچ ڈی کرتا ہے تو پی ایچ ڈی میں وہ 5 سال اضافی لگاتا ہے. اس 5 سال کے بعد بھی ایک سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ ذہنی طور پہ اس سائیکالوجسٹ کو جس نے اس سے 5 سال زیادہ پڑھا ہے اس کو ذہنی طور پہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا. اصل میں ایشو یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر سائیکالوجسٹ کا جو ایک سٹیٹس ہے اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں رہی کسی بھی لیولز پہ, نہ گورنمنٹ کے لیول پہ, نہ ڈاکٹرز کے لیول پہ, نہ سوسائٹی میں. اس وجہ سے سوسائٹی کے اندر جو ذہنی امراض ہیں, جو جتنی بھی ذہنی خلفشار ہیں, یہ پروان چڑھ رہے ہیں یا اسی وجہ سے پروان چڑھ رہے ہیں کہ ان کو ایک جو رائٹ فیلڈ ہے وہ اس ایشو کو ایڈریس نہیں کر رہی, اور وہ سائیکالوجسٹ کی فیلڈ ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ ایک ایسا پروگرام کریں جس میں ہم اس سائیکولوجیکل کونسل ہے جو اس کو قومی سطح پہ منوانے کا کوئی انتظام کیا جا سکے اس پروگرام کے تحت, اور دوسرا سائیکالوجسٹ کا اور سائیکیٹرسٹ کا جو اپنا ڈومین ہے وہ پتہ کریں جائے جی, because اکثر لوگوں کو فرق نہیں پڑتا ہوتا ہے. اس میں ایک چیز کا اضافہ بھی کر دوں گا. اس میں ویسے ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی ڈاکٹر مراد موسیٰ کے ساتھ جی, پچھلے مہینے کی تھی, پچھلے مہینے بھی کی تھی, پچھلے مہینے کی تھی, اچھا پچھلے مہینے کی تھی, لیکن پھر بھی کرنی چاہیے, لیکن پھر بھی دوبارہ کرنی چاہیے. اور یہ جو کاؤنسل کی بات ہے نا یہ 100% درست ہے, بیکاز اب آپ دیکھتے ہیں کہ اب اسپیشلی وہ جو ظاہر جعفر کا کیس میں مقدم کی قتل کیس کے بعد تو کافی یہ اسپاٹ لائٹ بھی ہوئی, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت اچھے تھراپسٹ بھی ہیں پاکستان میں. یہ ایک تیسری چیز بھی ایڈ ہو گئی ہے نا, سائیکیاٹرسٹ, سائیکالوجسٹ اور اب وہ تھراپسٹ کی. لیکن کچھ ایک گورننگ باڈی کی تو پھر بھی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ مسنگ ہے. اور جو یہ بات کریں گے شعور اجاگر کرنے کی, ویسے میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا کہ میرا خیال ہے کہ پچھلے سالوں سے اگر آپ کمپیئر کریں یا پچھلے دہائی سے آپ کمپیئر کریں تو میرا خیال ہے ایکسیپٹیبلٹی بڑی ہے پڑھے لکھے حلقوں میں جو مائنورٹی ہیں. ہمارا جو عوام جو ہے نا وہاں پہ ابھی تک اس کو ایک وہاں پر وہ بھی ہے, لیکن وہاں پر رسائی بھی نہیں ہے نا یار. ایک تو کتنے آپ کے سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ ہیں پورے ملک میں, ان کی فیس بھی آپ دیکھیں, تو یہ ایک ایشو ہے. لیکن تھینک یو ڈاکٹر صاحب. مشتاق سروہی صاحب ہیں جی, مشتاق سروہی صاحب خیرپور سے. جی سر, ہیلو. السلام علیکم. السلام علیکم. سائیں شاہزیب جیلانی سائیں السلام نے کھوڑے صاحب السلام, خوش آئو قبلہ دیا سب خیر. مہربانی تاں خوش آئو. الحمدللہ مالک جا احسان تاں جی دعاؤں. قبلہ عرضی ہوا تا اساں صوبے سندھ ساں یہ موجودہ جے بارشوں آیوں جا جمہوریت چوں تھا, ان جمہوریت میں اساں ॾाढो تنگ थी पिया हाणे. असांजे लाइ इहा जमहूरियत अलाए मरी वई, अलाए शहीद राणीअ सां गॾु दफ़न थी वई. जमहूरियत जो त हाणे वजूद कोन्हे. हाणे हिकिड़ी तबक़ाती जंग आहे ऐं सैलाब आयो आहे. सैलाब में हर इज़त वारा गैरतमंद मिसकीन माण्हू रोडनि ते वेठा आहिनि, बेयारो मददगार. 15 साल हुक्मरानी रही आहे, पर अलाह ताला हिननि खे इहा तौफ़ीक़ न ॾिनी आहे त इंसाननि सां अचे मिलनि त इंसान ज़िंदा आहिनि या मरी आहिनि. अलाह जे सहारे वेठा आहियूं, बेसहारी पूरी क़ौम वेठी आहे. फसल तबाह आहिनि, फसलनि में पाणी बीठो आहे, पाणी कढण लाइ कोन्हे,
टाउन कमिटी अहिड़ियूं ठाहियूं वयूं उन्हनि जो त माल MP MLA खाइनि था। असां वटि MLA MPA रही विया, मूंखे नालो वठणु खपे हिन धरतीअ में। शहीद भुट्टे जा जेके साथी हुआ इवन हथे खाली हिन दुनिया मां हलिया विया। साईं शाहज़ीर साईं जो वालिद साहब साईं परवेज़ शाह अल्लाह जन्नत नसीब करे, पीर गुलशाह जीलानी, वॾी वॾी बुज़ुर्ग शख़्सियतूं वयूं, जेल रेल, असां वर्कर कुर्बान थींदासीं, घरों पंहिंजा पैसा लुटे कुर्बानी ॾींदासीं। हाणे पैसनि ते किराए ते माण्हू वठी अचनि था, पर जमहूरियत ख़त्म थी वई आहे। तो सर अर्ज़ ये है कि जनूबी पंजाब में भी ये सैलाब आया, सरहद में भी आया, उन सबको हर चीज मिल गई। हमारे पास सर्वे हो रही है, PM साहब कह रहा है मैंने 36 करोड़ रिलीज कर दिए, 80 करोड़ रिलीज कर दिए सर्वे वालों को। वो वीगो में आते हैं, एक फौजी साहब है, एक के घूम के चले जाते हैं। पता तब पड़ेगा कि 1.5 अरब रुपया खा गए सर्वे वाले। गरीबों का हाल वही होगा, मिस्किनों का। उनको मिलेगा तो न फसल में कुछ, न बीज मिलेगा, न खाद मिलेगी, न पैसा मिलेगा। मुकम्मल सिंध तबाह है कोई धरती के सूबे सिंध का पूरे दुनिया में हो रहा है, होती है, तकलीफें आती है, लेकिन हुक्मरान का फर्ज है अपनी कौम को बचाए। हमारे सिंध का आखिर होगा क्या? हम सिंधियों का कसूर क्या है? हम पैदा हुए हैं सूबे में इसीलिए, या सिंध के बैनुल-अक़वामी यतीम खाना हमारा तो बना हुआ है, लेकिन हमारे सिंधियों को कोई पूछने वाला नहीं है कि हम मुसलमान नहीं है, हम इंसान नहीं है, हम पाकिस्तानी नहीं है। मेरा ये सवाल है सर। शुक्रिया। देखें, बात बजा है, और सैलाब के बाद हमने जो भी रिपोर्टिंग देखी है, जहाँ भी सारी यही बात हो रही होती है। अच्छा, उसमें मैं कभी कभी सोचता भी हूँ कि कहीं ये एक वो एग्जैजरेशन तो नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है कि कहीं पे कुछ भी ना पहुँचा हो? तो अगर आप उसको थोड़ा सा न्यूट्रल होकर भी देखें तो हमारी भी जो बात हुई है MNA से, MPA से, CM साहब से भी बात हुई हमारी, तो वो उन्होंने कहा जी हमने डिलीवर तो किया है, लेकिन इतना वो मानते हैं कि वो आटे में नमक के बराबर है, जो जितनी बड़ी आफत है उतना आप डिलीवर नहीं कर सकते। लेकिन इट गोज़ बैक टू कि हमारा जो गवर्नेंस का जो मसला है ना, आपके पास PDMA डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं है, DCs आपके काम नहीं कर सकते, सैलाब वाले इलाकों में जाते नहीं हैं। 4 अरब तो निकाल सकते हैं। और फिर पूरी एक लेथार्जी है उस पूरे सिस्टम में कि वो इन्होंने जो शुरू में उठते ही बात की ना, तबकाती निज़ाम की, ये जो एंगर है हमारे जो मिडिल और लोअर में, और जो लोग अपना रोज़ी रोटी खुद खा रहे थे पहले खेती बाड़ी से, उससे भी चले गए, कर्ज़ों में चले गए, वो गैप बहुत मैसिवली बढ़ा है। अच्छा, ये फटेगा आज नहीं, शायद कल नहीं, शायद अगले साल नहीं, लेकिन मवाद तैयार हो रहा है, राइट? एंड इसकी आपको पता है कि क्या मैनिफेस्टेशंस हो सकती है, जब इस तरह का गम गुस्सा। और वही बात है कि नहीं, हम इस पे पहले भी हमने बात की है शाहज़ीब, कि देखिए आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ये COP जो क्लाइमेट समिट है, आपने ठीक है, आपने एजेंडा पे डाला है वो लॉस एंड डैमेज वाला फंड, बड़ी अच्छी बात है, क्रेडिट वे क्रेडिट इज ड्यू, लेकिन उसका इतना फ़ायदा नहीं है जब ग्राउंड पर ये हालात हैं। और वही बात कि यार अभी वो एक अब नाम उनका याद नहीं है मुझे, लेकिन NDMA के ही हैं, वो पार्लियामेंट के सामने उनसे सवाल पूछा जाता है कि जी आप बताएं कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना नुकसान हुआ था, यार डिस्ट्रिक्ट का तो डेटा ही नहीं है, यार अगर आपके पास डेटा नहीं है तो फिर आप कैसे बोलेंगे कि जी आपके गोदाम भरे हुए हैं, फर्ज करो आपके पास पैसा ही पैसा है, आपको पता ही नहीं है कि माल कहाँ भेजना है, तो फिर क्या फायदा हुआ? हाँ, एंड अगेन एज यू करेक्टली सेड, ये डायरेक्टली आपका रिलेट करता है गवर्नेंस के साथ ये। लेकिन मुश्ताक सरोही साहब के लिए बस आखिरी मशवरा ये देखें, हम बार बार यही बात करते हैं कि जमहूर जो है वही एहतसाब कर सकता है। तो अगर जैसे वक्त बदलता है, पार्टियां बदलती हैं, लीडरशिप बदलती है, उनकी प्रायोरिटीज़ बदलती हैं, और अगर आप मुतमईन नहीं हैं कि जी कि पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में इतने सालों से हुक्मरानी कर रही है और वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो आप ऑर्गेनाइज़ करें अपने आप को। आप जब भी इलेक्शन होता है, लोकल इलेक्शन होता है, नेशनल इलेक्शन होता है, यही एक तरीका है। आप अपनी आवाज़ उठाएं जिस तरह आप उठा रहे हैं, ये आपका हक है। उसका और तरीका ये भी है कि हाईवे ब्लॉक कर दो, हाईवे ब्लॉक करते हैं। नहीं मतलब I'm sorry, मतलब एहतजाज जो है वो भी आवाम का हक है। एहतजाज भी आपको गली में नहीं, गली में कोई नहीं देखेगा। आप खैरपुर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करें, कुछ नहीं होगा। टेक्निक लोग करते, मुझे पता है करते हैं, कोई तवज्जो ही नहीं देता। नहीं, जब तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आपको हाईवे ब्लॉक करना होगा। हाईवे ब्लॉक होगा, शोर मचेंगे, आपको 100 गालियां भी पड़ेगी, ये भी आपको होगा, लेकिन उस पर फिर लोग मजबूर हो जाते हैं कि आके आपकी बात सुने। बिल्कुल, ये अब बुरा लगता है कहते हुए, लेकिन और कोई मेरे पास और कुछ कहने की चीज, लेकिन आवाज उठाना आपका हक है, पुरअमन तरीके से वो करते रहें। जी। बदर मुनीर साहब हैं लैया से। अस्सलाम वालेकुम बदर साहब।
وعلیکم السلام سر، جناب، کیسے کیا ہیں؟ حال ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ بس سر گزر رہی ہے، آپ سنائیں. آج تو میرا آپ کی خوشامد کرنے کو دل کر رہا ہے. کیوں؟ 25 منٹ سے میں ہولڈ پر ہوں. سوری اور سر. آپریٹر کی بھی خوشامد کرنا چاہتا ہوں، جیلانی صاحب کی تو خاص طور پر. سر خوشامد میں اصل میں یہ ہے کہ لفافہ بھیجنے وقت- ڈائریکٹ قدر کام ہو جائے گا آپ کا. جی. بس یہ خوشامدی سرگوشی کرنا چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں. تو وہ اصل میں پچھلے فرائیڈے بھی 8-10 دفعہ میری بیل بجتی رہی، لیکن وہ بات نہ ہو سکی. اچھا. بعض وقت کے ایک خاص وقت پر بات ہوتی ہے نا، وہ جب وقت گزر آتا ہے تو اس بات کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. جیسے میں آصف منیر صاحب کو بدر منیر مبارکباد دینا چاہتا تھا، سائر شمشاد صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا بس تھا. سر کیا کریں. تو وہ وقت گزر گیا. خیر، اب حالیہ سیاسی صورتحال جو آج کل چل رہی ہے تو اس میں جسارت کرنا چاہوں گا کہ جو باتیں ہو رہی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ 1985 والی غلطی عمران خان صاحب کرنے جا رہے ہیں. وہ کیسے؟ جیسے سیاسی جماعتوں نے بائیکاٹ کیا ایم آر ڈی نے، تو وہ پھر خاصا نقصان بہت نقصان ہوا تھا. تو وہی نقصان عمران خان مجھے لگتا ہے کرنے جا رہے ہیں. مطلب اسمبلیاں توڑ کر. اب دیکھیں یہ پنجاب اسمبلی تو ٹوٹے گی نہیں، آپ یہ ریکارڈ میں میری بات لکھ لیں. ریکارڈ کر لیا میں نے. بلاول صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں پختونخوا ٹوٹے گی، وہاں الیکشن ہو جائے گا اور یہ واش ہو جائیں گے. وہاں مولانا صاحب، نون لیگ، پیپلز پارٹی یہ چھا جائیں گے اور وہاں ایسا بھی نہیں مجھے ہے. نہیں لگ رہا یہ واش ہو جائے گی. مجھے نہیں لگتا کہ نہیں یہ نہیں واش بدر ہو منیر جائے گا. صاحب ایسا دیکھ نہیں، وہ بڑے مقبول لیڈر ہیں، وہ سارے بائی الیکشن جیت رہے ہیں، عوام ان کے پیچھے ہیں. انڈر اسٹیمیٹ اتنا نہ کریں. نہ ہلکا مت لے یار، ہلکا مت لے. ہیلو، ایک اور بات میں کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی ایک دوست نے، ڈاکٹر صاحب نے اچھی بات کی وہ سائیکاٹرسٹ کی اور اس کا کونسل بنانے کی. میرے نزدیک تو ڈائٹیشین کی کونسل بننا انتہائی پہلی فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے. ڈائٹیشن یا نیوٹریشنسٹ؟ نیوٹریشن، ڈائٹیشن وغیرہ ایک ہی طلب ہے، ایک ہی بات ہے، ایک ہی وہ ہے کہ اصل مسئلہ ہمارا یہاں ہے کہ ہم جو بیماریوں میں سب سے زیادہ مبتلا ہو رہے ہیں کہ ہمیں خود اپنی خوراک کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم نے کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، واک کیا، ورزش وغیرہ وغیرہ. تو اصل ایشو یہ ہے، اس سے ہی نفسیاتی مریض اور وغیرہ وغیرہ اور مختلف بیماریوں میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں. اصل بیسک چیز یہ ہے. ٹھیک ہے، یہ میں کام ہونا چاہیے. متفق 100% آپ سے بالکل متفق ہیں. نہیں بالکل صحیح بات ہے. شکریہ بہت بہت اس طرف بھی توجہ دلانے کا. آج صبح جب میں اٹھا تو سب سے پہلے جس خبر پر نظر پڑی اس سے دل بڑا بوجھل ہو گیا، اور نظروں کے سامنے وہ سارا ٹائم گزرا جو جس وقت صحافت میں قدم رکھا تھا. تو اس وقت جو ہمارے پہلے ایڈیٹر تھے عمران اسلم، ان کے آج انتقال کی خبر آئی. کل رات کو ذرار آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان کی طبیعت کافی خراب تھی، ہاسپٹلائز تھے وہ. تو جب یہ مرحلہ آتا ہے تو میں سارا دن ایکچولی یہی سوچ رہا تھا، جو بھی ہم کام کر رہے تھے تو وہ آپ کے ذہن میں چلتا رہتا ہے. میرے بھی پہلے ایڈیٹر تھے. آپ کے بھی پہلے ایڈیٹر تھے. اور آپ ابھی جب آپ بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے تو یہی سوال پوچھ رہے تھے اور اس کا کوئی جواب نہیں کہ وہ نہ ہوتے یا انہوں نے ہمیں جاب میں مائی کیس ایز اے سب ایڈیٹر تو اس وقت ہم ادھر نہیں بیٹھے ہوتے. بالکل صحیح. اللہ جانتا ہے کہاں بیٹھے ہوتے، لیکن یہاں گارنٹی کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں جو شخص آپ کو پہلا موقع دیتا ہے سب ان کی غلطی ہے. یہ اگر کسی کو ہم سے کوئی اختلاف ہے کہ آپ انہیں بلیم کر سکتے ہیں، لیکن عمران اسلم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ صحافت کا بڑا نام تو تھے ہی، اور خاص کر کے کراچی میں جو صحافی جو حالیہ پچھلے 2-3 دہائیوں میں جو نسلیں آئی ہیں اس میں انہوں نے بہت سارے لوگوں کو جرنلزم میں موقع دیا، ان کو انکریج کیا، ان کی مینٹرنگ کی، جو کہ ہماری انڈسٹری میں انفارچونیٹلی کوئی نہیں کرتا آج کل. انہوں نے بہت سارے ینگ لوگوں کو موقع دیا. کراچی میں جو بھی انگریزی صحافت جن لوگوں نے کی ہے ان کا عمران اسلم سے ضرور پالا پڑا ہوگا. ہیڈ لائن بنانا یوں جی بالکل، اور انسٹنٹلی اور ایسی کی بھی لائک یار اوکے بس ہو گیا کام. تو ان کا جو شروعاتی جو ٹائم ہے وہ 80 کی دہائی میں ڈیلی سٹار میں جب وہ ہوتے تھے، وہ سینسرشپ کا زمانہ تھا جنرل ضیاء کا، اور اس وقت بھی جو ہے انہوں نے ایسی ہیڈ لائنز دیں جو آج تک لوگ وہ مثال ہیں، حق آف ٹو مکہ ضیاء الحق کے لیے.
اور مطلب سینسرشپ کے دور میں کس طرح آپ ہیومر کو استعمال کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ اس کے ایک انسٹیٹیوشن تھے. اچھا ڈرامے لکھے ہیں آپ نے اسٹیج پلیز لکھے ہیں, بہت لوگوں کو نہیں پتا ہوگا لیکن بہت جو اشتہار میں جو آپ نے جو جنگلز ان کو کہا جاتا ہے وائس اوورز وہ بھی عمران اسلم صاحب نے لکھے تھے. اور یار ہمیشہ اتنے ہمبل تھے. ہاں اور مجھے مطلب اور اتنا ہمبل تھے کہ ان کی شاید ان کی ہیوملٹی ہی ان کی پرائڈ تھی ایک طرح سے. اور میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ اب میں مطلب میرے ساتھ نیوز میں میرے ایڈیٹر تھے, میں بعد میں جب جیو جوائن کیا تو ظاہر ہے گواہی گپ شپ لگ رہی ہوتی. تو ایک دفعہ میں جا رہا تھا ایلیویٹر میں, جیو کا ایک چھوٹا سا ایلیویٹر ہے, چھوٹا سا ڈبہ. تو اس میں جا رہا تھا تو کوئی جیو والا ایک بات کرتا, میں نے کہا یہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں, ابھی عمران صاحب کے وجہ سے یوں دیکھ رہے ہیں. اچھا مجھے نہیں پتا کہ میں نے کوئی غلط بات کی, عمران صاحب کا ہے. میں نے کہا پھر پورے 2 دن تک میرے سے صحیح طرح بات نہیں کی. میں بھی سوچنے لگا, میں نے کہا میرے سے کیا غلطی ہو گئی. یا پھر کوئی اور وہاں پہ ہماری کولیگ تھی, انہوں نے کہا کہ یار تم نے نا ان کو صاحب کہہ دیا, اور یہ بات ان کو کبھی برداشت. ہم ان سے جب بھی بات کرتے تھے ہمیں عمران کہتے تھے, اور مجھے یاد ہے جب میں مشکل تھا بٹ وہ کلچر انہوں نے خود وہ کیا نا کہ بھائی وہ صاحب آپ اپنا کریں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب پہلی دفعہ میں جب امریکہ سے پڑھ کے آیا تھا, میں بالکل فارغ بیٹھا تھا, تو ایک دن میرا موڈ ہوا کہ جی میں جا کے کسی اخبار میں اپلائی کرتا ہوں, تھوڑا بہت انگریزی میں لکھ لیتا ہوں. تو میں ایسے ہی بس منہ اٹھائے چلا گیا دا نیوز کے آفس. میں نے بھی یہی کیا. وہ جو ریسیپشن ہے نا وہاں پہ جا کے میں نے کہا کہ جی مجھے ایڈیٹر سے بات کرائیں. تو وہ بندہ یوں کر کے دیکھتا ہے, جی آپ کا ٹائم ہے. میں نے کہا نہیں ٹائم ہے, وہ آپ کو جانتے ہیں. میں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں جانتے. اس نے فون اٹھایا, یہی آلموسٹ سمجھ کے کہ وہ نہ کر دیں گے. میں بھی اس نے جو بات کی, اس نے کہا آپ کو بلا رہے ہیں. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا 4th فلور پہ آپ کو یاد ہے آپ انٹر ہوتے تھے اور وہ گلاس کا اس کے بیچ میں بیٹھتے تھے نا, تو آپ کو پورا گھوم کے جانا پڑتا تھا. اور جب آپ انٹر ہوتے تھے نا تو ہی وڈ بی سٹنگ لائک دس, وہ یوں کر کے دیکھ رہے ہوتے تھے نا آپ کو, اور آپ گھوم پھر کے آپ آ رہے ہیں ادھر سے. وہ ایک آپ کو ایک نروسنس ہوتی ہے اس کی نا. اینڈ جب آپ اندر انٹر ہوں, میں نے ان کو کبھی نہ چیختے سنا نہ غصہ کرتے, بہت ہی سافٹ اسپوکن. کچھ لوگوں کا ایک مطلب ایک اپنا وہ ہے. اور ہی گیو می مائی فرسٹ جاب. انہوں نے کہا جی آپ کیا کریں گے. میں نے کہا جی پولیٹیکل رپورٹنگ کرنی ہے. انہوں نے کہا ابھی آپ آئے ہو تو ابھی آپ چل کریں. لیکن مطلب جو بھی ٹائم گزرا, جس طرح آپ بھی بتا رہے تھے میں بھی بتا رہا تھا, ظاہر ہے کہ وہ دا نیوز کا وہ ٹائم ہے. انہوں نے کس طرح پورا صحافت کو یہاں پہ ڈان کو کتنا ہلا کے رکھ دیا تھا جب دا نیوز آیا تھا, اینڈ ہی واز دا برینس بیہائنڈ اٹ. اور میں نے دیکھا کہ ان کا جو اپنا جو ایکسپیرینس تھا برطانیہ کا, وہ ٹیبلوئڈ جرنلزم کا تھا. ڈیلی اسٹار واز آلسو اے ٹیبلوئڈ. اور دا نیوز میں انہوں نے جو ینگ پوری ٹیم لے کر آئے, اس سے پھر ڈان امپروو ہوا آگے جا کے. کمپٹیشن سے ہی بندہ امپروو ہوتا ہے. کمپٹیشن سے پھر جیو کا آنا, جیو میں جو پورا ایک جو انٹرٹینمنٹ کا جو پورا سیکٹر ہے, فورگیٹ اباؤٹ جرنلزم. مطلب یہ ہمارے ساتھ میں آج ماہرہ خان کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا, جی بالکل, کہ کس طرح وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر وہ عمران اسلم نہ ہوتے تو آج شاید میں اس جگہ پہ نہیں ہوتا. بہت لوگ ہیں جو نہیں ہوتے, تو بہت سارے لوگ ہیں, ہم سمیت. ہم آج اس لیے واقعی بہت دکھ ہوا کہ وہ اب ہم میں نہیں ہے. لیکن اب یہ ایک لائف کا ایک حقیقت ہے, سب نے جانا ہے آگے پیچھے. تو مجھے یاد ہے وہ اتنے اپسیٹ تھے جب یہ قائد اعظم محمد علی جناح پر فلم نہیں بنی تھی, ششی کپور بھی تھے, بہت اپسیٹ تھے. آپ نے کبھی ان کو امیٹیٹ کرتے سنا جناح صاحب کی؟ وہ کیا مطلب وہ اس سے ڈریکولا سے تو ڈریکولا کے بھی اپنی اہمیت ہے. میں بہت بڑا فین ہوں کرسٹوفر لی کا, لیکن سارومان اس فلم میں ہم باعث ہو گئے تھے. نہیں وہ تو ایسے ہی برا لگ رہا تھا. کرسٹوفر لی نے عمران صاحب نے کہہ دیا کہ اچھا نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہو سکتا. اب میں دوبارہ نیوز میں چھپی تھی, از دس مین فٹ ٹو پلے, اور وہ ڈریکولا کی تصویر لگی ہوئی تھی. بٹ امیزنگ. بہرحال جس نے آنا ہے اس پہ جانا بھی ہے. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں, اور ان کی جو مسز ہیں فرشتے اسلم, ان کے لیے اور ان کے بیٹے صبر دے. تو بس آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.